وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ اپریل کی 4 تاریخ ہے، سن 2020 ہے، کرونا کا دورہ ہے اور لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کائنات کے اندر جتنے انسان بستے ہیں، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے اور اپنی طرف متوجہ رہ کر زندگی گزارنے والا بنائے۔ ایک حکایت ہے، کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک لومڑی تھی، اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ بچہ چھوٹا تھا، لومڑی کو کوئی سفر درپیش تھا، سفر لمبا تھا، لومڑی اس کو چھوڑ نہیں سکتی تھی اور ساتھ لے کر چل نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ بچہ بہت چھوٹا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں کیا کروں، سفر ضروری ہے اور اکیلا بچے کو چھوڑ نہیں سکتی اور بچے کو ساتھ لے کر چل نہیں سکتی، کروں تو کیا کروں۔ بہت سوچنے کے بعد ایک بات ذہن میں آئی کہ کیوں نہ جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس چلوں اور ان سے کہوں کہ آپ کیا میرے بچے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور کہا، بادشاہ سلامت، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، مجھے سفر درپیش ہے، لیکن میں اکیلے جا نہیں سکتی اور اکیلا اس کو چھوڑ نہیں سکتی، اس کو ساتھ لے کے جا نہیں سکتی اور اکیلا اس کو چھوڑ نہیں سکتی، تو کیا آپ اس کو میرے واپس آنے تک اس کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو جنگل کے بادشاہ شیر نے کہا، بڑی بھی لومڑی، آپ فکر نہ کرو، میں جنگل کا بادشاہ ہوں اور آپ کا بچہ گویا میرا ہی بچہ ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، آپ بے خوف و خطر سفر کر کے آئیں۔ اور اتنا کہہ کر شیر نے اس بچے کو اپنے قریب کیا اور اپنی پشت پر بٹھا لیا، گویا بچے کو عزت دی۔ ماں نے جب اپنے بچے کی اس معاملے کو دیکھا تو بڑی خوش ہوئی اور خوشی خوشی سفر پہ روانہ ہو گئی۔ لمبی مدت کے بعد جب لومڑی واپس آئی تو اس کے تصور میں یہ تھا کہ بس میں اپنے جنگل میں پہنچ چکی ہوں اور اب بہت جلد اپنے بچے کی زیارت کروں گی، یا تو وہ شیر کی پشت پر کھیل رہا ہوگا یا اس کے دائیں بائیں بیٹھا ہوگا۔ لیکن جب وہ شیر کے قریب آئی اور دونوں جگہ اپنے بچے کو نہ پایا، نہ اس کے ارد گرد میں دیکھ پائی اور نہ اس کی پشت پہ نظر آیا، تو فوراً پوچھا کہ بادشاہ سلامت، میرا بچہ کہاں ہے؟ تو بادشاہ نے، یعنی جنگل کے بادشاہ شیر نے، بڑی افسوس کے ساتھ سرد آہ بھری اور کہا، بڑی بھی لومڑی، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تم تو اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور میں نے اس کو اپنی پشت پر بٹھا لیا تھا، تم ابھی تھوڑی دور گئی ہوں گی کہ اوپر سے ایک بھیانک چیل آئی آسمان کی طرف سے اور اس کو اچک کر لے کر چلی گئی۔ لگتا یہ ہے کہ اس نے کسی چوٹی پر جا کر پہاڑ پر بیٹھ کے چیر پھاڑ کر کے اس کو ختم کر دیا ہوگا۔ لومڑی نے کہا، ہائے بادشاہ سلامت، آپ تو بادشاہ تھے اور آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں، شیر ہیں، آپ نے میرے بچے کی کیوں حفاظت نہیں کی؟ شیر نے کہا کہ بڑی بھی لومڑی، بات صحیح ہے، میں جنگل کا بادشاہ ہوں، لیکن یہ معاملہ نیچے کا نہیں تھا، یہ اوپر کا تھا۔ چیل اوپر سے آئی اور اس کو لے کر اوپر کو چلی گئی، میں اوپر اڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا۔ اگر یہ معاملہ نیچے کا ہوتا
تو میں دیکھ لیتا چاہے جو کوئی ہوتا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح یہ جو اس وقت ہم کورونا وائرس کے زمانے میں پریشان ہیں اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس وقت ہم ہر ایک اپنی حفاظت کے طور پر اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں، مقید ہیں، حکومت وقت نے اور صحت کے محکمے نے بھی ایڈوائزری جاری کر رکھی ہے کہ سب سوشل ڈسٹینس رکھیں، فاصلہ رکھیں اور اپنی حفاظت خود کریں، اختلاط سے بچیں، اور تدبیروں پر ہم سب کے سب عمل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس وقت جو ہم سب کے سب اپنی اپنی مقامات پر محصور ہیں، مقید ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ معاملہ نیچے کا نہیں ہے، یہ اوپر کا ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے۔ یہ وائرس جس کی ابتدا، جس کا جنم چائنا میں ہوا، جو دنیا کا وہ ملک ہے جس کی مصنوعات پوری دنیا میں چلتی ہیں، اور 0 ایج بچے سے لے کر 60 سال، 70 سال، 80 سال کے بوڑھے تک اس کی مصنوعات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جہاں دیکھو، جس چیز کو ہاتھ میں لو اس کو اٹھا کے دیکھو، پتہ چلتا ہے کہ میڈ ان چائنا ہے۔ چھوٹا بچہ ڈائپر پہنتا ہے تو چائنا کا بنا ہوا، کچھ دنوں کے بعد دودھ دانی سے دودھ پیتا ہے تو وہ دودھ دانی فیڈر اس کا چائنا کا بنا ہوا، وہ کھلونے کھیلتا ہے تو چائنا کے بنے ہوئے۔ غرض یہ کہ 0 ایج بچے سے لے کر 80 سال، 90 سال کے بوڑھے تک، یعنی بچے سے لے کر بوڑھے تک اور کھلونے سے لے کر کفن تک وہ چائنا بنا رہا ہے۔ اتنے ترقی یافتہ ملک اگر عقل کے ذریعے سے، دانائی کے ذریعے سے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے اس کو روکا جا سکتا تو وہاں رک جانا چاہیے تھا، لیکن ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اس ملک میں پہنچا طب کے اعتبار سے جو اپنا لوہا منوائے ہوئے اٹلی پہنچا، اور نہ جانے کہاں کہاں پہنچا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے اس کا کوئی سائز بھی ہاتھی گھوڑے جیسا نہیں بنایا کہ اس کو آنکھوں کے سامنے آتا ہوا دیکھ کر اس کا مقابلہ کر لیں، یہ سے بھاگ جائیں، اپنا دفاعی پہلو مضبوط کر لیں۔ اللہ رب العزت نے، جیسا کہ آج کئی دن سے کہہ رہا ہے اور آپ بھی سن رہے ہیں، خبروں میں سن رہے ہیں، پرنٹ میڈیا، ٹیلی میڈیا میں اس کی خبریں آ رہی ہیں، کوئی اتنا باریک ہے نیری آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ایسی مخلوق ہم پر، انسانوں پر مسلط فرمائی جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتی، اور نہ جانے اس مخلوق نے کتنے جنازے اٹھوا دیے۔ تو ساری دنیا اس کے ظاہری اسباب پر تو غور کر رہی ہے کہ یہ کمیونیکیشن کے ذریعے سے اور آپس میں رابطوں کے ذریعے سے یہ منتقل ہوتا ہے۔ ہاتھ دھو کے رہو، صاف ستھرے رہو، فاصلہ بنا کے رکھو، دور دور کھڑے رہو۔ بھائی کب تک کھڑے رہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم ہر آدمی اپنی دل سے پوچھے کہ کب تک اس طرح کھڑے رہیں، اور کب تک صابن اور ہاتھ اور پانی کے ساتھ کشتی کرتے رہیں اور کھیلتے رہیں، اور اپنے آپ کو پانی میں ڈبو کے رکھیں اور صابن سے تر بتر رکھیں، اور کب تک سینیٹائزر استعمال کرتے رہیں۔ اب سے پہلے تو اتنا استعمال نہیں ہو رہا تھا، اور شاید اب کے بعد بھی استعمال نہیں ہوگا۔ یہ آج ہی کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ خالق کائنات، اس دنیا کے خالق و مالک اور مخلوق کو پیدا کرنے والے رب کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے کہ جو مصیبت کرونا وائرس کی شکل میں آئی ہے، یہ اس کی ناراضگی کا نتیجہ تو نہیں ہے، اور یقین اس کی ناراضگی کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ بندوں نے حد کر دی۔ اس رب نے دنیا میں زندگی گزارنے کا جو نیم، جو قانون، جو ضابطہ بنایا تھا کہ اس ضابطے کو ہم فالو کرتے، ہم بے شرمی کے کاموں سے بچتے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے، شراب سے ہم بچتے، گناہ سے اور زنا سے ہم بچتے، سود سے اور حرام چیزوں سے ہم بچتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہمارے گھر میں اگر کوئی بچہ کسی کا پل رہا ہو، بڑھ رہا ہو، اور وہ ہمارے گھر میں کھائے پیے رہے، اور ہم اس کی تعلیم کا خیال کریں، اور وہ ہمارے گھر میں ہمارے حکم کی نافرمانی کرے، تو ہم اس کو نمک حرام کہتے ہیں۔ ہم اس کو نمک حرام کہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اگر کوئی بندہ رہے، اپنے ملک میں رہتے ہوئے، اپنے ملک کی سرزمین پر رہتے ہوئے، اپنے ملک کے راز کو کسی دوسرے ملک کو بیچے اور دوسری حکومت سے رابطہ کرے، تو اس کو غدار کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کی دھرتی پہ رہتے ہوئے، آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہوئے، اسی کا کھاتے ہوئے، اسی کا پیتے ہوئے، اسی کا دیا ہوا پہنتے ہوئے، اس کی ہم نافرمانی کریں، اس کو ہم نافرمانی نہیں سمجھتے۔
اور پھر ان کے اسباب کو اپنی عقل سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں ہم 100% ناکام ہو کر رہیں گے اگر اس طرح سے ہم بیہیو کریں گے. ہمیں چاہیے ہم خالق کائنات کی طرف رجوع کریں کہ وہ کن باتوں سے ہماری ناراض ہوا ہے، اور ہم جن باتوں سے ناراض ہوا ہے بس اس سے سوری کر لیں، اس سے معافی مانگ لیں، اور ان باتوں کی طرف دوبارہ رجوع نہ کریں، پلٹ کر ان کی طرف نہ جائیں. بات بنی بنائی ہے، وہ خوش ہو جائے گا. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو قرآن پاک ہم تک پہنچا، اس میں اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا واضح طریقہ بتلایا. کیا چیز کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، کیا چیز پینا ہے اور کیا نہیں پینا، کیا اور کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اور کس طرح سے بچنا ہے، اور کن طریقوں کو اپنانے سے مالک خوش ہوتا ہے اور کن طریقوں کو اپنانے سے وہ ناراض ہوتا ہے. اس نے پورا ضابطۂ حیات پیدائش سے لے کر وفات تک سارا کا سارا کھول کر بیان کیا، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایکسپلین کروایا، اس کو ہمیں سمجھوایا، ہمیں بتایا، بلکہ وہ ہمیں سکھا کر گئے. پریکٹیکلی مثالوں سے ہمیں بتا کر گئے، سکھا کر گئے، سمجھا کر گئے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے پیچھے افراد چھوڑ کر گئے جو صبح قیامت تک آتے رہیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس کی طرف رجوع نہ کیا. ضرورت تھی اس بات کی کہ ہم اس کے کلام کی طرف رجوع کرتے اور اس رب کے بھیجے ہوئے نبیوں کی تعلیمات کو فالو کرتے، ان کو فالو کرتے، خود بھی اس پر عمل کرتے اور لوگوں کو ان باتوں کی دعوت دیتے، ان کو سمجھاتے، اپنے قول سے سمجھاتے، اپنے فعل سے سمجھاتے، اپنے عمل سے سمجھاتے، قلم اور قدم استعمال کرتے. لیکن ہائے افسوس، بہت بڑے ہم مجرم ہیں، ہم اس کو نہ سمجھا سکے اور نہ خود سمجھنے کی کوشش کیے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جن بے حیائیوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیر ساری احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حکم عدولی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، زنا ہوتے ہیں، بے حیائی عام ہوتی ہے، شراب نوشی عام ہوتی ہے، ناچ گانا عام ہوتا ہے، ننگاپن عام ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نزول کرتا ہے، آسمانوں سے نیچے اترتا ہے. یقیناً حد ہو گئی تھی دوستو، حد ہو گئی تھی. دنیا کا کون سا وہ بیچ اور وہ کون سا سمندر کا کنارہ ہے جہاں ننگے ناچ نہیں ہو رہے؟ وہ کون سا بیئر بار ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہو رہی؟ سوچنے کی بات ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جو بیہیو کرتا ہے، جو برتاؤ کرتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ تو نہیں کرتا، وہ اپنی بہن کے ساتھ تو نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ انسان کے اندر خود اللہ پاک نے ایک پیرامیٹر لگا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر نام کی ایک چیز بنائی ہے، وہ خود اس کو گوارا نہیں کرتا کہ بیوی کے ساتھ جو سلوک آدمی جائز سمجھتا ہے، روا رکھتا ہے، وہ سلوک اپنی ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ اور بہن کے ساتھ نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ انسان کی ایک مریادہ ہے، ایک حدود ہے، اور ان حدود کو شریعت مطہرہ کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے بندوں تک ان حدود کو پہنچایا، ان طریقوں کو بتایا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ان کی نافرمانی ہوگی تو پھر اس کا غضب تو جوش میں آئے گا. جب اس کی نافرمانی کریں گے، نمک حرامی کریں گے، حکم عدولی کریں گے، تو پھر اس رب نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، کچھ قانون بنائے ہیں، تو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. آج کل ہم عام دیکھ رہے ہیں کہ جو اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، جو حکم عدولی کر رہے ہیں، تو ڈنڈے پڑ رہے ہیں. ہر چیز کا ایک ضابطہ ہے، انسانوں نے بھی اپنے ضابطے بنائے ہوئے ہیں. تو کیا یہ دنیا یہ کائنات بغیر ضابطے کے ہیں؟ جس رب نے سورج کو نکلنے کا ایک نظام دیا، سورج کے غروب کا ایک نظام بنایا، چاند کے نکلنے اور ستاروں کے چھپنے اور نکلنے کا ایک نظام بنایا، جس نے اندھیری رات اور اجلے اجلے دن کا ایک نظام بنایا، جس نے پھلوں کے پکنے کا اور پھولوں کے کھلنے کا ایک نظام بنایا، جس نے رات اور دن کا ایک نظام بنایا، کیا اس رب نے زندگی گزارنے انسانوں کو کوئی نظام نہیں بنایا، اس کو آزاد چھوڑ دیا ہے؟ یہ اسی آزادی کا نتیجہ ہے، یہ نفس پرستی کا نتیجہ ہے، یہ خواہش پرستی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ہم نے دعوت دے دی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی اپنے بندوں کے ساتھ بے غرض ہے. دنیا کے بادشاہ
اپنی رعایا کے ساتھ اس لیے مہربانی کرتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رعایا باغی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے غرض محبت کرتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب وہ ہم سے بے غرض محبت کرتے ہیں تو اس رب کو ہم ناراض نہ کریں. تو کئی مرتبہ جو حالات اس طرح کے آسمان سے آتے ہیں وہ اللہ کے غضب کا نتیجہ ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ جو حالات، جو مصیبت، جو تکلیف آتی ہے وہ اللہ رب العزت کی حکمت کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک مثال سے بات سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بچہ روزانہ اپنے ابا سے کہتا ہے ابو مجھے سائیکل چاہیے، ابو مجھے سائیکل چاہیے. باپ کہتا ہے ہاں بیٹا میں لا کر دوں گا. باپ سوچتا ہے تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے، تھوڑا سمجھدار ہو جائے، ہاں بیٹا لا کے دوں گا. باپ کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک موقع آتا ہے کہ بچہ چھت سے گر جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بچوں کی حفاظت فرمائے. بچہ گر جاتا ہے، زخم لگتا ہے، اسٹیچز آتے ہیں، ٹانکے لگانے پڑتے ہیں ڈاکٹر کے ہاں لے جا کر. اب جب بچے کے سر پہ پٹی بندھی ہوتی ہے اور دوائی لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بازار سے باپ کی گود میں آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں کہیں سائیکل کی دکان نظر آتی ہے تو فوراً بچہ کہتا ہے ابو سائیکل. تو باپ فوراً سائیکل کی دکان پہ لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو بھی میرا بچہ 6 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، اس ایج کے بچے کی جو سائیکل ہوتی ہے، اس ایج والے بچے کی جو سائیکل ہوتی ہے وہ ایک تیار کر کے دے دیں. وہ تیار کر دیتا ہے، باپ اس کو پے کرتا ہے اور سائیکل لے کر گھر آتا ہے. اب اس بچے کے دوسرے بھائی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ابو اس کو سائیکل کیوں دلائی؟ تو باپ کہتے ہیں خاموش، دکھتا نہیں ہے اس کے سر میں چوٹ لگی ہے. تو یہ چوٹ اس بچے کو سائیکل دلانے کا بہانہ بن گئی. تو کئی مرتبہ اللہ رب العزت بندوں پر تکلیف بھیجتے ہیں اور ان تکلیف کی آڑ میں اللہ رب العزت کوئی چیز، کوئی مقام عطا فرما دیتے ہیں. جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو بہت سے اعمال کرنے ہوتے ہیں لیکن وہ اعمال نہیں کر پاتا، تو اللہ رب العزت اس تکلیف کو بہانہ اور آڑ بنا کر وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا تو ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ پیارے اللہ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، آپ ہمیں بس یوں ہی عافیت کے ساتھ ہمیں مقام اور مرتبہ عطا فرما دیجیے. تو کئی مرتبہ حالات جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب بن کر آتے ہیں، غضب بن کر آتے ہیں، اور کئی مرتبہ یہ مربی بن کر آتے ہیں، تربیت کرنے والے بن کر آتے ہیں، اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ تھوڑے سے حالات بھیج کر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعام عطا فرما دیتے ہیں. ایک دوسری مثال، ماں چاہتی یہ ہے کہ میرا بچہ ہمیشہ صاف ستھرا رہے. کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ مٹی میں کھیلتا رہے، کیچڑ میں کھیلتا رہے، گندا رہے. ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ دھوبی بیٹا چاند سا نظر آئے، صاف ستھرا رہے. چنانچہ ماں بچے کو صاف ستھرا کر کے اسکول بھیجتی ہے، مدرسے بھیجتی ہے، اور دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس کے کپڑے بدلتی ہے، تبدیل کرتی ہے، نلاتی دھلاتی ہے. اب ایک بچہ جو سمجھدار ہے، صبح کا وقت ہے، بچہ سویا ہوا ہے، ماں فوراً گھڑی کی طرف نظر دوڑاتی ہے، کہتی اوہ ہو صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے، 1 گھنٹہ باقی ہے اسکول جانے میں، مدرسے جانے میں، اور بچہ سو رہا ہے. فوراً ماں ڈانٹتی ہے کہ بیٹا اٹھو جلدی، تمہیں مدرسے جانا ہے، اسکول جانا ہے، جلدی سے اٹھو اور باتھ روم میں جا کر، واش روم میں جا کر صاف صفائی اختیار کرو اور کپڑے بدلو. وہ نیند میں سے کہتا ہاں امی ابھی اٹھتا ہوں. پھر کچھ وقت گزر جاتا ہے، ماں کچن کا کام سمیٹتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھتی ہے کہ کل اب آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا اور بچہ اٹھ نہیں رہا. ماں اس کے پاس جاتی ہے، اس کو جھنجھوڑتی ہے کہ اٹھو، آدھا گھنٹہ باقی ہے، اسکول کی گاڑی آنے والی ہے، تمہیں اسکول جانا ہے، مدرسے جانا ہے، جلدی سے صاف ستھرے ہو. وہ کہتا ہاں امی ابھی اٹھتا ہوں. اب 5-10 منٹ اور گزر جاتی ہے. اب ماں کو غصہ آتا ہے، 2 تماچے لگاتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے باتھ روم میں اس کو داخل کرتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے اور اسکول بھیجتی ہے. تو ماں کا اصل منشا تو یہ ہے کہ میرا بچہ صاف ستھرا ہو جائے. اب اگر ماں کے اس منشے کو بچہ خود سمجھ کر اپنی مرضی سے صاف ستھرا ہو جائے تو بہت اچھا، بہت اچھا. اور اگر بچہ ماں کے منشے کو سمجھ کر خود سے صاف ستھرا نہیں ہوتا، خود سے صفائی ستھرائی اختیار نہیں کرتا، تو پھر ماں اپنے بچے کو گندا دیکھنا تو پسند نہیں کرتی. لہذا جب ماں
صاف کرنے پہ آتی ہے تو پھر دو تماشے بھی لگاتی ہے۔ ٹھیک بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے اس دھرتی پہ رہتے ہوئے میرے ضابطے کو فالو کریں، میرے احکام کی پیروی کریں، میں نے جو اپنے نبیوں کے ذریعے سے تعلیمات بھیجی ہیں ان تعلیمات پر عمل کریں، نبی آخر زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو میں نے دستور حیات بھیجا ہے اس دستور حیات کے مطابق زندگی گزاریں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھے رہیں، اچھی زندگی گزاریں اور اچھے اعمال کریں۔ تو اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں، لیکن بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے منشے کو سمجھتے ہوئے خود سے یہ کام نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں میں تو نہیں دیکھنا چاہتے، پھر اللہ تعالیٰ صاف کرتے ہیں، اور جب صاف کرتے ہیں تو پھر دو تماشے بھی لگاتے ہیں اور دنیا تماشا دیکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اختیار سے اپنا تزکیہ کریں، خود اختیار سے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے والے بنیں، خود اختیار سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے بنیں، ہم نافرمانی سے بچیں، جن چیزوں کے کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، جن چیزوں کے اختیار کرنے سے اپنانے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، ہم اللہ کے غصے کو غضب کو دعوت نہ دیں۔ آج پوری دنیا میں یہی تو ہو رہا ہے دوستو۔ سوچنے کی بات ہے، جھوٹ عام ہے، زنا عام ہے، بے حیائی عام ہے، بے پردگی عام ہے، زبان درازی عام ہے، گالی گلوچ عام ہے، وہ پاکیزہ رشتے جو بھائی بہن کے ہوتے ہیں، باپ اور ماں کے، بیٹے اور ماں کے ہوتے ہیں، یہ پاکیزہ رشتے بھی خراب ہو چکے۔ ایسی ایسی خبریں سننے کو آتی ہیں، نوجوان بچے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر لیا، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور دل کانپتا ہے۔ کوئی بھائی کہتا ہے کہ میں اپنی بہن کے ساتھ ملوث ہو چکا ہوں۔ بہنوئی کا حال یہ ہے کہ وہ، داماد کا حال یہ ہے کہ اپنے سسرال میں جاتا ہے اور وہ اپنی سالیوں سے وابستہ ہو چکا ہے۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ضابطے اور اللہ تعالیٰ کے قانون ٹوٹیں گے تو پھر اس رب کو بھی تو غیرت آتی ہے، وہ تو بڑا غیور ہے، وہ تو بہت غیور ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں۔ جو بے پردہ رہتی ہیں وہ عہد کر لیں، ارادے کر لیں کہ پیارے رب، میرے بے پردہ رہنے کی وجہ سے آپ کا غضب غصے میں آیا ہے، آپ کا غضب جوش میں آیا ہے، آپ ناراض ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ میری وجہ سے آپ دوسروں کو سزا نہ دیجیے۔ اللہ میں سچی توبہ کرتی ہوں، میرے پیارے اللہ میں پردے میں رہوں گی، میں پردہ اختیار کروں گی، میں حجاب پہنوں گی، اللہ میری بے پردگی کے گناہ کو معاف کر دیجیے۔ ماں بہنیں بے پردے کی گناہ سے معافی مانگیں، نوجوان بچے اور بچیاں زنا اور بے حیائی کے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، چوری کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے اور سود کا لین دین کرنے والے اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگیں۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس سے بڑے عذاب کو بھیجنے پر قادر ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے اپنی طرف رجوع کا۔ یہ تو معمولی سی جھلک ہے، اللہ کے عذاب کی معمولی سی جھلک آئی ہے دوستو، اور ہم اس سے پریشان ہو گئے۔ تو اللہ سے ہم کہیں، اللہ جی ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، ہم تو اتنے کمزور ہیں، پیر کے نیچے کانٹا چبھ جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، بخار چڑھ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہو جائے تو ہم کسی قابل نہیں رہتے، کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ میرے پیارے اللہ، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، بس آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کامل رجوع کرنے والے بنے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے جو حالات اس وقت ہماری طرف متوجہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں اور ان تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں، میرے پیارے اللہ گناہ چھڑانا بھی یہ اللہ آپ ہی کے اختیار میں ہے، ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، یا اللہ ہم پچھلے گناہوں پر معافی چاہتے ہیں اور آئندہ آنے والی زندگی کو اچھا گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں، یا اللہ ارادے کو پورا کروانا بھی آپ ہی کا کام ہے، یا اللہ اس پر ہمیں استقامت عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔
حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا لا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، سونے اللہ، اچھے اللہ، راضی ہو جائیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ آپ بڑے، آپ کا نام بڑا، آپ بڑے، آپ کی ذات بڑی۔ میرے پیارے اللہ، ہم کمزور، ہم سیاہ کار، ہم گنہگار، ہم نمک حرام، ہم پاپی، ہم مجرم، اللہ اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ دنیا کی عدالتوں میں، دنیا کے پولیس چوکیوں میں یہ دستور چلا آ رہا ہے، کوئی آدمی قصور کر کے اگر اعتراف قصور کر لے تو اس کی سزاؤں میں تخفیف ہو جایا کرتی ہے۔ سب آدمی اس کو ترس کی نظر سے دیکھتے ہیں، واقعی اس سے غلطی ہوئی ہے اور اس کو اس بات کا اعتراف ہے۔ میرے پیارے اللہ، اس کے قصوروں میں، اس کے قصوروں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ جی ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، اللہ جی ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ جی ہم اقراری مجرم ہیں۔ آپ کے سامنے، آپ کے دربار میں ہم گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم پاپی ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ اللہ جی معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، اگر آپ ہمارے گناہوں کے بدلے آپ ہمیں سزا دیں، یہ اللہ یہ عین انصاف ہے۔ اگر آپ ہمیں ہلاک کر دیں، عین انصاف ہے۔ اگر ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیں تو عین انصاف ہے، اور اگر پیارے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں تو یہ آپ کا عین عدل ہے، اگر آپ ہمیں معاف کر دیں تو یہ آپ کا عین فضل ہے۔ اللہ جی کہ اللہ ہم آپ کے یا اللہ فضل کے فقیر اور محتاج ہیں۔ اللہ جی ہمیں اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنے کاموں میں لگا لیجئے، اپنا بنا کے رکھیے، اپنے کاموں سے لگا کے رکھیے۔ یا اللہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، یا اللہ نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہمیں بچا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے۔ بے حیائی کے کاموں سے بچا لیجئے، بے شرمی کے کاموں سے بچا لیجئے، بے پردگی کے کاموں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ حرام بات سے، حرام راز سے، حرام لذات سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ جن گناہوں کے ہم عادی بن چکے ہیں، یا اللہ ان گناہوں کی عادت سے یا اللہ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ گناہوں کی ایسی نفرت دل میں ڈال دیجئے جس طرح مرے ہوئے کتے اور خنزیر کی نفرت ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یا اللہ ہمیں طبی نفرت گناہوں سے دے دیجئے۔ یا اللہ گناہوں کی رغبت دلوں سے نکال دیجئے۔ یا اللہ دلوں سے گناہوں کی محبت کو نکال لیجئے، اس کی نفرت پیدا کر دیجئے۔ اللہ نفرت پیدا کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ نہ جانے کتنی مائیں، کتنی بہنیں، کتنی بچیاں، کتنی بیٹیاں، کتنی بڑی خواتین، کتنے مرد، کتنے جوان مرد اور کتنے بچے، یا اللہ سب کے سب آپ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے رب، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہمیں اپنی نمک حرامی کا اعتراف ہے، ہمیں بے حیائی بے شرمی کا یا اللہ اعتراف ہے۔ آپ ہمیں معاف کر دیجیے اور ہمیں دھوبی بیٹا چاند سا بنا لیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سینے سے لگا لیجیے، اللہ ہمارا اجتباء فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمیں ہماری انابت کو قبول فرما لیجیے، ہمارا انتخاب فرما لیجیے۔ بقیہ زندگی آپ کی محبت اور آپ کے راستے پر چل کر گزارنے والا بنا دیجیے، آپ کی محبت پانے والا بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک یا اللہ ہمیں 24 گھنٹے آٹھوں پہر اپنی ذات کی طرف متوجہ رہنے والا بنا دیجیے۔ اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہمارے پورے ملک کے اندر اس وقت لاک ڈاؤن ہے اور پوری دنیا کے اندر یا اللہ ہر شخص اپنے گھروں کے اندر محصور ہے۔ میرے پیارے اللہ ان مزدوروں کا کیا ہوگا جو صبح کو کماتے تھے اور شام کو لے کر واپس آتے تھے؟ اے میرے پیارے اللہ ان بیماروں کا کیا ہوگا جو گھروں سے نکل نہیں سکتے، علاج کے لیے جا نہیں سکتے؟ یا اللہ ان کمزوروں کا کیا ہوگا جو کسی کے سہارے کے محتاج تھے، سواریاں بند ہو چکی؟ اللہ جی رحمت فرما دیجیے، رحمت فرما دیجیے، اللہ جی رحمت فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ اپنی طرف متوجہ فرما دیجیے۔ اور جتنے بندوں کی ضرورتیں ہیں اللہ عافیت کے ساتھ غیبی خزانوں سے اللہ ان کا انتظام فرما دیجیے۔ یا اللہ ایک دوسرے انسانوں کو ایک دوسرے کی خدمت کے لیے کھڑا کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما